اور یہ کتنی دیر کا پروسیس ہوتا ہے اگر کوئی بندہ اپلائی پروسیس کی بات کی آپ نے؟ کیونکہ ہماری قوم کو سب سے بڑا مسئلہ ہے جی آج اپلائی کر رہے ہیں ویزا کب آئے گا. حالانکہ اس پہ ایک چیز اوپنلی ہے کہ ویزا تو فائنلی وہ ویزا آفیسر کی مرضی ہے نا کہ وہ آپ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا. جو آپ نے پہلے بات کی کہ ایلیجیبلٹی علیحدہ چیز ہے اور اپروو ہوتا ہے یا اپروو نہیں ہوتا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو ویسے کتنی دیر کا پروسیس ہے اور دیکھیں یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ بہت ضروری ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹ ان مائنڈ کہ امیگریشن پروسیس ہے. جی جی بالکل. اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو وزٹ ویزے کے لیے جو کہ ایک نان امیگرینٹ ویزا ہے, آپ کو صرف آپ جاتے ہیں آپ کو 1 سال کا یا 5 سال کا ویزا دیتے ہیں جس میں آپ کو میکسیمم 6 مہینے کا اسٹے ملتا ہے. اس میں بھی ابھی کچھ عرصے پہلے تک 1 سال کی ویٹنگ تھی اس میں, جو اب جا کے انہوں نے تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ کیا اس کو, تو اب 4 سے 6 مہینے لگتے ہیں اس میں. لیکن یہ کہ یہ چونکہ امیگریشن پروسیس ہے اس کے اندر باقاعدہ پٹیشن فائلنگ ہوتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمبیسی یا کاؤنسلر ڈیسائیڈ کرے گا. اس میں USCIS یعنی یونائٹیڈ اسٹیٹس سٹیزنشپ اینڈ امیگریشن سروسز جو کہ امیگریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, ادارہ ہے, ورکس انڈر دی سپرویژن آف ہوم لینڈ سیکورٹی ان کی, تو اس کے تحت کام کرتے ہیں. یہاں پہ باقاعدہ اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو ایک پیپر بیسڈ پٹیشن فائل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ جو ڈاکومنٹس ہیں جس میں لیبر سرٹیفکیٹ ویسے تو ویو کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ انکمپلیٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو جاتی ہیں اس کے ساتھ. تو یہ پٹیشن فائل ہوتی ہے سب سے پہلے USCIS میں. پٹیشن فائل ہونے میں آج کل چونکہ اب اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی بیک لاگ آ گیا, یعنی کوئی کلائنٹ ہمارے پاس آئے تو ایسا نہیں ہے کہ اگلے ہفتے ہم اس کی بھیج دیں گے. تو کیونکہ USCIS نے تو رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں پریمیم پروسیسنگ کرنا تو ان کو پھر آپ $2,500 ایکسٹرا پے کریں, ٹھیک ہے, تو پھر وہ آپ کے یعنی پٹیشن کا فیصلہ 2-3 ہفتے میں کر دیں گے. ٹھیک ہے. ورنہ جو آفیشیل ٹائم انہوں نے رکھا ہے پٹیشن کی اپروول میں وہ 3 مہینے سے لے کے 9 مہینے. ٹھیک ہے, رائٹ. تو 3 سے 9 مہینے 2 مہینے ہمیں لگتے ہیں پٹیشن کی تیاری میں, ٹھیک ہے, پھر وہاں جا کے 3 مہینے سے لے کے 9-10 مہینے ان کو لگیں گے. یعنی آپ ایوریج 1 سال مائنڈ میں رکھیں, اور اس کے بعد پھر آپ کی ویزا فائلنگ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب آپ کا اپائنٹمنٹ کب ملے گی, اب آ گئے آپ USCIS سے. ناؤ دیٹ پٹیشن اپروڈ پٹیشن از سینڈ ٹو NVC نیشنل ویزا سینٹر, کیونکہ پوری دنیا تو اپلائی کری USCIS میں, لیکن NVC کا کام یہ ہے کہ اب ان اپروو پٹیشن میں دیکھے کہ دنیا میں یہ پٹیشن کون کون سے ملکوں سے آ رہی ہے, یورپ سے کون سی آ رہی ہے, فار ایسٹ سے کون سی آ رہی ہے, مڈل ایسٹ سے کون سی آ رہی ہے, ایشیا سے کون سی آ رہی ہے, اور پھر تاکہ وہ اس اپروو پٹیشن کو بھیجیں اسی پرٹیکولر ایمبیسی میں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس میں 6 مہینے سال بھر یعنی تقریباً 1.5 سال اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے انسان کو. اگر امیگریشن کے لیے اپلائی کرے تو لگ سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اور آپ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے, کوئی ویب سائٹ آپ کی یا کوئی ایسا کوئی نمبر, کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیلز؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے چونکہ بینگ میڈیا پرسن میں نے خود بھی کوشش کرتا ہوں گائے بگائے. میں نے اپنی پوڈ کاسٹ شروع کی علی افضل خان پوڈ کاسٹ کے نام سے. خیر اس میں تو میں اپنی یہ پروفیشنل چیزیں نہیں شیئر کرتا, لیکن دی کریڈیبل ایڈوائس کے نام سے ہمارا ایک چینل بنایا ہم نے سوشل میڈیا کے لیے. اس میں گاہے بگاہے میں اپنی پروموشنل ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کورو کنسلٹنٹس کو ویب سائٹ بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی مل جائے گا. اور آئی ہوپ کہ اس پروگرام کے بعد نیچے آپ ہمارا جو ٹیلی فون نمبرز ہیں یا نمبر کے علاوہ ہمارا لنک ہے, ویب سائٹ ہے, وہ انشاءاللہ تو آپ بس حافظ احمد صاحب کی اس پوڈ کاسٹ کے نیچے آپ کو سارے لنکس مل جائیں گے ہمارے انشاءاللہ. اچھا اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں US کی, آپ نے بات کی, اسی طرح باقی امیگریشنز بھی ہیں, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے. کینیڈا کی اگر ہم امیگریشن کی بات کریں اس کے لیے کیا بیسک ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے لیے کتنا ٹائم پروسیس ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں کینیڈا کے اندر جو بنیادی طور پہ ان کے دو بڑے پروگرام, ویسے تو کئی پروگرامز ہیں ان کے, لیکن 2 طرح سے آپ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. ایک تو ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے وچ از کالڈ ایکسپریس انٹری, ٹھیک ہے, جو 2015 کے بعد سے انہوں نے, یعنی اس سے پہلے ایکسپریس انٹری کا کوئی وجود نہیں تھا اور کوئی طریقہ کار تھا, مگر ایکسپریس انٹری کے آنے کے بعد یعنی 2015 کے بعد اب لوگ پوائنٹس کی بنیاد پہ وچ از کالڈ CRS یعنی کمپریہنسو رینکنگ سسٹم. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کی ایج, یعنی میں بات کر رہا ہوں ایکسپریس انٹری کی. جی جی. تو ایکسپریس انٹری میں آپ کی ایج, آپ کی ایجوکیشن, آپ کا ورک ایکسپیرئنس, آپ کی انگلش پروفیشنسی ایبلٹی, پلس آپ کی وائف کا جو آئلٹس کا اسکور ہے وہ, اور پلس جو اڈیپٹیبلٹی ہے, یعنی آپ وہاں کینیڈا میں جا رہے ہیں تو اگر آپ کا کوئی بلڈ ریلیٹیو موجود ہے, سگا چچا ہو, سگا ماموں ہو, سگی پھپھی ہو,
تو یہ اگر ہوں یعنی پھپھی ہونی چاہیے, پھپھا اگر ہوں تو کام نہیں چلے گا, ایسی خالہ ہونی چاہیے, خالو ہوں تو کام نہیں چلے گا, ٹھیک ہے, ایسے ہی چچا ہونے چاہیے, چچی ہوں تو کام نہیں چلے گا. تو خیر یہ بلڈ ریلیٹو اگر آپ کے ہیں تو یہ اڈیپٹیبلٹی کور کرتا ہے کینیڈا میں. یہ ایکسپریس انٹری ہے which is purely totally completely based on point system and point system are based on your profile. ٹھیک ہے, آپ کی میں نے بتایا جیسے آپ کی ایجوکیشن, آپ کے ورک ایکسپیرینس, آپ کی انگریزی کی قابلیت, آپ کی یہ ساری چیزیں. کینیڈا جیسے میں نے بتایا کہ کینیڈا کے اندر ایکسپریس انٹری کا تو یہ معاملہ ہے کہ ٹوٹلی بیسڈ آن یور پروفائل. اچھا اس کے علاوہ جو دوسرا پاتھ وے ہے آپ کے پاس ٹو بیکم دا پرماننٹ ریزیڈنٹ آف کینیڈا از PNP. PNP مینس پروونشل نامنی پروگرامز. ٹھیک ہے, تو یعنی کوئی بھی پروونس کینیڈا کے 10 اور ایک اور 11 ان کے پروونسز ہیں, تو ان کے سب کے تقریباً اپنے اپنے پروگرامز ہیں. ٹھیک ہے, اگین بیسڈ آن یور پروفائل. لیکن اس میں معاملہ کیا ہے کہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو اس کی ڈیمانڈ ہے, وہ ایز کمپیئر ٹو ایکسپریس انٹری خاصی کم ہے. میں اکثر جب میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں, کیونکہ 10-15 لوگوں سے ملنے کا مجھے اتفاق ہوتا ہے روزانہ الحمدللہ, تو میں کہتا ہوں, کہتے ہیں واٹ از دا ڈفرنس, میں کہتا ہوں ڈفرنس وہی ہے جو کرکٹ کے اندر T20 کا اور ون ڈے کا ڈفرنس ہے. T20 میں یو ہیو ٹو بی گڈ ان آل دا ڈپارٹمنٹس آف کرکٹ, یو ہیو ٹو بی اے گڈ بولر, بیٹسمین اینڈ فیلڈر. کسی ایک میں بھی اگر آپ پورے نہیں ہیں تو آپ یعنی کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو ایسی ایکسپریس انٹری T20 ہے, یو ہیو ٹو بی ویری گڈ اس کے اندر. اور PNP جو ہے وہ تھوڑا سا ون ڈے ہے, تو اس میں آپ کے اگر پوائنٹس کم بھی ہیں تو آپ سلیکشن ہو سکتی ہے. مگر PNP کے اندر you will be bound to stay for 3 years in that particular same province. جبکہ ایکسپریس انٹری کے اندر یہ شرط نہیں ہے, آپ کہیں بھی رہ سکتے ہیں. ہاں, آپ کہیں بھی رہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کینیڈا کے اندر اپنی انویسٹمنٹ پروگرامز ہیں, وہ ہر پروونس کے الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو پھر انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کے پاس کیا کچھ ہے, اس کے مطابق وہ اپنا پلان کر سکتا ہے.